الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعنا، تم نہ کہو راعنا، راعنا کا لفظ تم نہ بولو۔ راعنا کا معنی ہے کہ ہمارا خیال کیجئے، ہماری طرف توجہ کیجئے۔ راع یراعی سے امر راعی۔ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بولتے تھے کہ راعنا، اب ہماری طرف توجہ کر، میری بات سن۔ تو جو دشمن یہود آتے تھے تو وہ زبان کو نیچے دبا کے پڑھتے، راعینا راعینا پڑھتے۔ راعینا کا معنی ہوتا ہے اے ہمارے چرواہے۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آ کے گستاخی کرتے تھے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ زیر کو اگر لمبا کریں تو ترجمہ ہی الٹ ہو جاتا۔ زبر زیر پیش کو لمبا کرنا، ہم اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، تو پورا مطلب ہی تبدیل ہو جاتا۔ اس لیے پورے تلفظ کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے۔ جو حرف لمبا ہوتا ہے اس کو لمبا کریں، جو لمبا نہیں ہوتا اس کو لمبا نہ کریں۔ تو یہودی آگے راعینا کہتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم، السلام علیکم، آپ پر موت ہو، آپ پر ہلاکت ہو۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ کر گئی۔ انہوں نے بولا وعلیکم السلام واللعن، تم پر موت بھی ہو، لعنت بھی ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو روکا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے ان کو بول دیا وعلیکم، تم پر بھی ہو۔
جو تم نے مجھ پر بولا ہے وہ تم پر بھی. ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلی، کہ اللہ نرمی کو پسند کرتا، سختی کو اللہ نہیں پسند کرتا. تو ان کی یہ عادت تھی الفاظ توڑنے مروڑنے کی، الفاظ کی تبدیلی ان کی پرانی عادت ہے. بڑوں کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ حتتن کو، حتت، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، دروازے داخل ہو جاؤ، اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے حتتن کہو کہ اللہ معاف کر دیں، معافی چاہتے ہیں. حتتن کا معنی اسی طرح معافی کا ہے جس طرح واش روم سے باہر آتے وقت ہم پڑھتے ہیں غفران آقا، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ میں معافی چاہتا ہوں، بخشش چاہتا ہوں. ان کو بھی حتتن کہا. انہوں نے کہا ہنتت، نون کا اضافہ کیا جس کا معنی ہے گندم، یعنی من سلوا شہر میں نہ ملے، ہمیں گندم والی روٹی ہو، پیاز ہو، سبزی ہو، دال ہو، یہ کچھ پکانے کو ملے. ہنتت، تو یہ ان کی بڑی پرانی عادت ہے الفاظ کو بدلنے کی. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو ہی روک دیا کہ تم یہ لفظ ہی چھوڑو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے اپنی طرف توجہ دلانا ہے تو رائنا نہ کہے، وقولو، بلکہ کہو تم انظرنا، دیکھیے ہماری طرف. انظر، نظر سے، ہماری اردو میں بھی نظر دیکھنے کو کہتے ہیں. نظر آ رہا ہے، آ رہا ہے، نظر اسی سے ہے. انظر، آپ دیکھیں نہ ہمیں. واسمعوا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے تو واسمعوا، پھر ان کو سننا ہے، پھر توجہ دائیں بائیں نہ ہو، پھر آپ کی طرف بھی توجہ. یعنی کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے کہ ان کی طرف توجہ نہ کی جائے. بڑی اعلیٰ شخصیت ہیں، آپ کی شان کا مقابلہ انبیاء بھی نہیں کر سکتے. تو آپ مجلس میں ہوں تو آپ کا ادب ہونا چاہیے، احترام ہونا چاہیے، آواز اونچی نہ ہو. جناب ابوبکر صدیق، جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ اجمعین، ان کی آواز ایک مجلس میں اونچی ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فوراً قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہوں تو اپنی آوازوں کو اونچا نہ کیا. اگر آوازیں اونچی ہوگی تو تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ کے پیغمبر کی عزت پیاری. صحابہ اکرام پھر آپ سے آواز اپنی اونچی نہیں کرتے. بخاری شریف میں لکھا ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ سے بات کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ کہنا پڑتا کہ آپ کی مجھے سمجھ نہیں آئی، تھوڑا سا اونچی بول، تھوڑا سا اور اونچی بول، تاکہ صحابہ دروازے کو دستک ہی نہیں دیتے تھے. اگر کوئی مجبوری ہوتی، بہت ہی ضروری ہوتا دستک دینا، تو کہتے ہیں بالاظفار، ناخنوں سے دروازے کو دستک دیتے تھے کہ اگر آپ بیدار ہوں تو سن لیں، اگر آپ سوئے ہوں تو نیند خراب نہ ہو. صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا، احترام کیا اور اخیر کر. واسمعوا، اور آپ کی مجلس میں بیٹھ کے آپ کو سنو بھی اور اطاعت بھی کرو، سنو بھی اور مانو بھی، جیسے آپ کو بولا جائے ویسے. واسمعوا، آپ تمہیں آواز دیں تو سنو. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور جو کافر ہوں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لائیں، نہ لانے والے، آپ کا انکار کرنے والے، ایسے کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب، عذاب بھی ہے اور دردناک عذاب، علیم دردناک۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ اللہ کے عذاب جیسے کوئی عذاب نہیں دے سکتا، نہ اس کی پکڑ جیسی پکڑ، نہ اس کے عذاب جیسا عذاب۔ تو جو نہیں مان رہے تم احترام جاری رکھو، ادب جاری رکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری میں زندگی گزارتے رہو۔ جو انکار کرنے والے ہیں ان کی طرف توجہ نہ کر رہے ہیں، ان کا علاج ہونے والا ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، اللہ کہتا ہے ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں تاکہ گناہ میں اور بڑھ جائے۔ کوئی بھی عذاب آتا ہے، عذاب کچھ لوگوں کے لیے رحمت بن جاتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے زحمت بن جاتا ہے۔ کوئی عذاب کو دیکھ کے اپنی زندگیاں بدل لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، نماز کی طرف آ جاتے ہیں، اللہ سے صلح کر لیتے ہیں۔ ان کے لیے تو جو مصیبت آئی ہے، پریشانی عذاب آئے، وہ رحمت بن۔ اور کچھ لوگ جو اور زیادہ کفر کی طرف چلے جاتے ہیں، اللہ سے اور زیادہ دور ہوتے ہیں، ان کے لیے زحمت ہی زحمت۔ بل الکافر، کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں چاہتے کافر، ما یود نہیں چاہتے، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، یہودیوں عیسائیوں کے کافر نہیں چاہتے، ولا المشرکین اور نہ ہی مشرک چاہتے، ان ينزل علیکم من خیر کہ اتارا جائے تم پر خیر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، تمہاری خیر ان کو تکلیف دیتی، تمہارے دشمن ہیں، یہودی عیسائی ہیں یا مشرک ہیں، تمہیں مصیبت پہنچے تو وہ خوش ہوتے ہیں، ان کو مزہ آتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی خیر پہنچے، بھلائی پہنچے تو یہ ان کو تکلیف دیتے، وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ تمہیں کوئی خیر پہنچے۔ معنی یہ ہے کہ ان کی طرف توجہ نہ دیں، یہودیوں عیسائیوں کی طرف، یہ نہ دیکھیں کہ وہ کیا کہیں گے، ہم ایسے کریں گے، آپ کی فرمان برداری اتنا ادب کریں گے تو یہودی عیسائی مشرک کیا کہیں گے، ان کو چھوڑو، وہ تو تمہارے دشمن ہے، وہ نہیں چاہتے کہ تمہیں شباش ملے، تم پہ خیر ملے، تمہیں اللہ کی طرف سے خیر عطا کی جائے، وہ نہیں چاہتا۔ واللہ یختص، یہ جو اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری تربیت کر رہا ہے، خیر دینے کے لیے، تمہیں خیر کے حاصل کرنے کے لیے تمہیں تیار کر رہا ہے، تمہاری تربیت کر رہا ہے، یہ اللہ کی خاص مہربانی، اللہ کی رحمت ہے۔ واللہ یختص، اور اللہ خاص کرتا ہے، برحمتی اپنی رحمت کے ساتھ، اس کو من یشاء جس کو چاہتا۔ رحمت ہر ایک کو نہیں ملتی، رحمت اس کو ملتی ہے جس کو اللہ دینا چاہتا۔ تو اللہ نے خاص کی ہے اپنی رحمت صحابہ کرام کے لیے، جن صحابہ کرام کے لیے اللہ نے رحمت خاص کی، اور بعد میں آ کے کوئی کھڑا ہو کے ان کے خلاف باتیں کرے تو ان کا کیا بگاڑ سکتا؟ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ سورج پہ تھوکنے والی بات، کوئی دن کو یا رات کو سورج پہ یہ چاند پہ تھوکنا شروع کر دے گا، تو میں چاند پہ تھوک رہا ہوں، تو چاند تک تو تھوک نہیں پہنچ سکتا، تھوک واپس اس کے چہرے پہ آئے۔ جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے، صحابہ کرام کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کا اپنا چہرہ گندا ہوتا ہے، اور وہ اپنا نقصان کرتے ہیں، کر رہے ہیں، اور وہ قیامت تک کرتے رہیں گے۔ واللہ یختص، اور اللہ خاص کرتا ہے، برحمتی اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہے بڑے فضل۔ صحابہ اکرام پہ اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں۔ جو بھی انسان اچھائی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار خوبی ہیں، سب سے بڑی آپ کی خوبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ عظیم اخلاق کے مالک، آپ بڑے اخلاق کے مالک۔ آپ کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ آپ اچھے اخلاق والے، اس کو اللہ نے بڑی خوبی کہا ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، جو آپ کی طبیعت اور اخلاق میں نرمی ہے، یہ آپ پہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ آپ کا اخلاق نرم۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ اکھڑ مزاج ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو آپ کے قریب کوئی بھی نہ آتا۔ یہ جو آپ پہ جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یہ آپ کی نرمی اور اچھے اخلاق کا نتیجہ ہے۔ تو آپ کا اخلاق بھی ہے اللہ کی رحمت سے۔ تو اللہ کی رحمت کے بغیر انسان نہ دنیا میں کچھ ہے نہ موت کے بعد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان اپنے عملوں سے جنت میں نہیں جائے گا، سب اللہ کی رحمت سے جنت میں، اللہ کی رحمت سے سب جنت میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہمیں تو ہمارے تو وہ اعمال چلو نہیں، تو وَلَا أَنْتَ يَا رسول اللہ، آپ کے تو بڑے اعمال، نفلی روزے رکھتے تو آپ رکھتے چلے جاتے، تہجد کا آپ نے کبھی ناغہ نہیں کی، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو ایک ایک رکعت میں 5 پارے پڑھ گئے، آپ کو تو اعمال میں بہت آگے، آپ بھی اپنی نیکیوں سے عملوں سے جنت میں نہیں جائیں گے۔ آپ نے فرمایا وَلَا أَنَا إِلَّا يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ، میں بھی جب تک مجھ پہ اللہ کا فضل اور رحمت نہیں ہو میں بھی جنت میں نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور آپ کے صحابہ پہ اللہ کا خاص رحمت اور فضل۔ مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ، نہیں ہم منسوخ کرتے، ختم کرتے کوئی بھی آیت، او ننسیہا، یا ہم نہیں بھلاتے کوئی بھی آیت، کوئی بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو نأتی بخیر منہ، ہم لے آتے ہیں بہتر اس سے۔ منسوخ کرنا پہلا حکم جو جاری کیا ہے، اس حکم کو ختم کر کے آگے نیا حکم چلا۔ یہودی اس کو نہیں مانتے، یہود منسوخ کے نسخ کے منکر تھے، اسی لیے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ عیسیٰ علیہ السلام میں بھی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب تورات ختم ہے، اب انجیل پہ عمل، مجھ پہ جو شریعت آئی ہے اب اس پہ عمل کریں۔ وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے تورات اتاری ہے، پہلی کتاب ختم کیسے ہو سکتی؟ وہ نسخ کو نہیں مانتے، منکر تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جیسے چاہے کر سکتا، جب تک ایک فیصلہ اس میں خیر ہوتی اتنی دیر تک اللہ وہی فیصلہ رکھتا، جب اس سے بہتر میں خیر ہوتی تو اللہ اس کا فیصلہ کر لیتا۔ اللہ کو کون پوچھنے والا ہے کہ ایسا کیوں کیا؟ وہ اپنی مرضیوں کا مالک۔ قرآن پاک کے ذریعے منسوخ ہوا ہے، حدیث پاک کے ذریعے منسوخ، قرآن حدیث کے ذریعے بھی منسوخ ہو جاتا ہے، اور حدیث قرآن پاک کے ذریعے، یعنی قرآن اور حدیث عمل کرنے میں ان میں کوئی فرق نہیں، قرآن بھی اللہ کی وحی ہے اور حدیث پاک بھی اللہ کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روک دیا تھا۔ پہلے شروع اسلام میں قبروں کی زیارت سے روکا ہوا کہ قبرستان جانا ہی نہیں، بس اپنی میت کو دفن کر کے آ جاؤ واپس، دوبارہ نہیں جانا۔ کیونکہ مدینہ پاک میں جب آپ تشریف لائے تو ادھر یہودی عیسائی قبروں کے پجاری رہتے تھے،
انبیاء کی قبروں کو، اولیاء کی قبروں کو، بزرگوں کی قبروں کو سجدے، نذرانے، سب کچھ چلتا تھا جیسے آج کل پاکستان میں چلتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک آئے تو آپ نے پہلا حکم یہ جائے جو ہمارے دین پہ آئے گا وہ قبرستان نہیں جائے گا۔ تو پہلے پھر تربیت ہوئی ہے کہ مرا ہوا آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ وَلَا أَنفُسَكُمْ يَنْصُرُونَ، انہوں نے تمہاری کیا مدد کرنی مشکل کو، وہ تو اپنے کام نہیں کر سکتا۔ تو پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر تربیت کی ہے، تو پھر آپ نے فرمایا فَزُورُوهَا، اب تم قبروں کی زیارت کر لیا، اب تمہیں سمجھ آ گئی ہے کہ قبر کو سجدہ نہیں، رکوع نہیں، نذرانہ نہیں، عبادت صرف اللہ کی قبر والے کی نہیں۔ پہلے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، رخ کر 17 ماہ، 16 یا 17 ماہ۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ حکم بدل دیا۔ اللہ نے کہا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، لیکن آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ اپنا وطن جہاں انسان پیدا وہ بہت پسند ہوتا، تو آپ کی بڑی چاہت تھی کہ چلو مکہ نہیں تو مکہ کی یادیں ہی صحیح، تو مکہ ہی قبلہ بن جائے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کے چہرے کو اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، کیوں آپ اٹھاتے ہیں؟ ہم آپ کا قبلہ تبدیل کر دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو پھر اللہ نے کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ تو یہ نسخ وہ یہودی نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے ایک جو آرڈر آ گیا بس وہ اسی پہ قائم رہنا قیامت تک۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا پابند ہے؟ مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ، نہیں ہم منسوخ کرتے، ختم کرتے کسی آیت کو، اور ننسیہا، یا ہم بھلا دیتے اس کو، یا اس کا ترجمہ کریں گے جو بھی ہم ما شرطیہ، جو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں آیت یا بھلا دیتے ہیں، ناتی، تو ہم لے آتے ہیں بخیر منہا، اس سے خیر، اس سے بہتر، او مثلیہا، یا اس جیسا، اتنی خیر والا لے آتے ہیں۔ علم تعلم، کیا آپ جانتے نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنا۔ یہودیوں کا ایک یہ اعتراض ہے کہ پہلا حکم کیوں ختم کیا؟ اس وقت بھی یہی کہتے تھے جب صحابہ کرام نے رخ کر لیا بیت اللہ کی طرف، تو وہ کہنے لگے پچھلی نمازیں یا تو یہ نمازیں ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن اتارا کہ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، آپ ان کی باتوں کی ٹینشن نہ لیں، اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرتا، یعنی نماز ہے تو ایمان ہے، نماز کو اللہ نے ادھر ایمان کہا، تمہاری نمازوں کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ علم تعلم، کیا آپ جانتے نہیں، ان اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی علی کل شیء، ہر چیز پر قدیر، مکمل قدرت رکھنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم بھاگ سکتے ہو تو اللہ کی زمین سے بھاگ کے دکھاؤ، وہاں جاؤ جہاں اللہ کا آسمان نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے، کوئی بھی اللہ کو ہرانے والا نہیں۔ علم تعلم، کیا آپ جانتے نہیں، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہ اللہ ہے۔ کئی زیادہ سائنس پڑھ پڑھ کے نا ان کے سارا ہیلمٹ باندھ جاتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ دنیا کا نظام خود بخود چل، خود بخود تو سکول کا نظام نہیں چلتا،
خود بخود تو ایک پینسل تیار نہیں ہو سکتی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی زیادہ پڑھ گئے وہ کہتے ہیں کہ دھماکہ ہوا، دھماکے سے انسانیت وجود میں آ گئی۔ اب ان پاگلوں کو پوچھنے والا نہیں کہ دھماکہ ہو تو چیزیں سلجھتی ہیں یا خراب ہوتی ہیں؟ کبھی ایسا دیکھا ہے کہ دو ایروپلین، دو جہاز آپس میں ٹکرا گئے ہوں تو موٹر سائیکل بن کے نیچے اتر آئے، یا ایک طرف گاڑیاں نکل گئی، موٹر سائیکل نکل گئے، یہ سائیکل نکل گئے؟ یعنی جب بھی کوئی دھماکہ ہوتا تو تباہی ہوتی، اس طرح کائنات نہیں بنتی۔ یہ بات ٹھیک ہے زمین و آسمان دونوں اکٹھے تھے پہلے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو علیحدہ علیحدہ کانتا رتقا ففتقنا، اللہ کہتا ہے زمین و آسمان کو نہیں دیکھتے، دونوں اکٹھے تھے، ہم نے ان کو، تو اللہ نے اپنے حکم سے آسمان کو اونچا کیا، علیحدہ۔ تو بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اللہ کی، ان کو داریہ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ خود بخود نظام چاہتا۔ ثناء اللہ مرتصری رحمۃ اللہ علیہ مناظر گزرے ہیں، تو داریہ جو رب کو نہیں مانتے تو ان سے مناظرہ ہو تو وہ نہ دیر سے گئے، جان بوجھ کے ٹائم سے دیر سے گئے۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ مسلمان ہیں جن کو وقت کی پابندی کا ہی نہیں پتہ، دیر سے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا دیر تو ہو ہی جانی تھی، کیونکہ جب میں آ رہا تھا نا تو دریا، راستے میں دریا آ گیا، نہر آ گیا، تو اس کو کراس کرنا تھا، کراس کرنے میں ٹائم لگ گیا، کیونکہ وہ درخت قریب تھا، وہ خود بخود اکھڑ گیا، اور میرے دیکھتے ہی وہ خود بخود اس کے تختے بن گئے، تو وہ جڑنے لگے، اور جڑ کے تو وہ خود بخود کشتی تیار ہو گئی۔ جب تیار ہوئی تو میں پھر اس میں پار ہو کے پھر آ گیا۔ تو ان داریوں نے کہا کہ تم نے مناظرے کے لیے ہم سے بات کرنے کو سیانہ بندہ تو لے کے آنا تھا، یہ پاگل لے آئے، بھلا کشتی بھی خود بخود تیار ہو سکتی۔ انہوں نے کہا یہی تو پاگلوں تمہیں سمجھانے کے لیے آیا ہوں، کشتی خود بخود تیار نہیں ہو سکتی تو کائنات خود بخود کیسے بن سکتی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کائنات کا نظام چلانے والا۔ علم تعلم، کیا آپ کو علم نہیں؟ آپ نہیں جانتے ان اللہ، کہ اللہ ہی ہے، لہو، جس کی ہے ملک السماء، آسمانوں کی بادشاہی، والارض، اور زمین کی، آسمان اور زمین اللہ کی کنٹرول۔ وما لکم من دون اللہ، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تم نے چھوڑ دیا، یہودیوں عیسائیوں کے پیچھے لگ کے، لوگ کیا کہیں گے، مشرک کیا کہیں گے، اپنے خاندان کی طرف، یہودیوں عیسائیوں کی طرف، مشرکین کے پیچھے لگ کے اگر کسی نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ پہ ایمان لانا چھوڑ دیا، تو یاد رکھو ما لکم، نہیں ہوگا تمہارے لیے من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، نہ کوئی مدد کرنا۔ جس کا اللہ دوست اس کو سارے ہی دوست، جس کا تعلق اللہ سے کٹ جائے، پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے تو کوئی بھی نہیں بچاتا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق مضبوط رہنا چاہیے۔ جنہوں نے اللہ سے تعلق مضبوط رکھا، پھر اللہ ان کی بھی حفاظت کرتا ہے، ان کی نسلوں کی بھی حفاظت۔ اللہ سے دل کا تعلق، اللہ سے پورے رہیں۔ وہ 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے، تو پتھر تھا بہت بڑا، مل کے انہوں نے زور لگایا، لیکن پتھر کہاں ہٹنے والا۔ تو اب ان میں سے ایک نے کہا کہ انظروا اعمالا عملتموہ للہ، کوئی عمل ہے جو اللہ کے لیے تم نے کی، کوئی نیکی ہے تو وہ یاد کرو اللہ کے لیے۔ تینوں کے پاس ایک ایک نیکی، انہوں نے اللہ کے آگے اپنی نیکیاں رکھی کہ یہ نیکیاں ہم نے تیرے لیے کی، اگر ہم سچ کہہ رہے ہیں تو یہ پتھر ہٹا۔ تو قطعت الصخر، انہوں نے جب اپنی نیکیوں کا ذکر کیا تو پتھر کے ٹکڑے ہو۔
تو اللہ جس کے ساتھ ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں، جس کے ساتھ اللہ نہیں اس کے ساتھ کوئی بھی۔ ایک آدمی اللہ سے اس کا تعلق مضبوط تھا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ بس اس بیماری کا علاج نہیں، موت قریب آئی، موت آ گئی۔ اس نے نہ سوچا کہ یہ جو میرے گاؤں والے ہیں ان میں کو اچھے لوگ کم ہی ہیں، ڈاکو ہی ہیں، چور ہی ہیں سارے، تو یہ تو میں فوت ہو گیا تو دولت ساری لوٹ لیں گے، تو میرے بچوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، چھوٹے چھوٹے بچے۔ تو اس نے سونا خریدا اور دیوار کے نیچے چھپا کے اللہ کو کہا، اللہ یہ میں تجھے اپنے بچوں کی امانت دے رہا ہوں، جب میرے بچے جوان ہو جائیں تو میرے بچوں تک پہنچے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر اس کے خزانے کی حفاظت، بارشیں آئیں، سیلاب آئے، پانی آئے تو وہ گرنے کے قریب ہوئی تو اللہ نے دو نبی بھیجے، موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام، ایک مصری بنا ایک مزدور بنا، دونوں نے دیوار کھڑی کر دوبارہ تعمیر کر۔ موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام نے کہا آؤ پھر چلیں، اب دیوار تو تیار ہو گئی۔ انہوں نے کہا اچھے بندے ہیں، مجھے بھی لگائے رکھا، اب ان سے نہ مزدوری مانگی نہ ان سے کوئی کھانا ہی مانگ لے۔ تو کہا موسیٰ تم نہیں جانتے، فَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ یہ دو یتیم بچوں کی دیوار، اور اس دیوار کے نیچے ان بچوں کا خزانہ ہے۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ دیوار کو دوبارہ تعمیر کر دو تاکہ خزانہ نظر نہ آئے، بچے ابھی چھوٹے ہیں، جوان ہو جائیں۔ دو نبیوں کو اللہ نے کیوں لگایا؟ خزانے کی حفاظت کے لیے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کان ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک تھا۔ باپ نیک ہو، اللہ سے تعلق والا ہو تو اللہ ماں باپ کے جانے کے بعد بھی نسلوں کی حفاظت کرتا ہے، اولاد کی حفاظت۔ اگر اللہ سے تعلق نہ ہو تو اولادیں ماں باپ کی زندگی میں خراب ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اصل مددگار دوست وہ اللہ ہی۔ علم تعلم، کیا آپ جانتے نہیں ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ کے لیے ہے آسمان و زمین کی ساری بادشاہی، سارا کنٹرول اللہ کا ہے، ہواؤں پہ، پانیوں پہ، سب پہ کنٹرول اللہ کا، بادلوں پہ کنٹرول اللہ کا، ساری بادشاہی اللہ کا۔ جدھر چاہتا ہے بارش بھیجتا ہے، تھوڑی جدھر چاہتا ہے زیادہ بھیجتا ہے، کبھی پانیوں سے لوگوں کو ترساتا ہے، کبھی پانی اتنا آ جاتا ہے لوگوں سے سنبھالا نہیں جاتا۔ تو یہ ساری بادشاہی اللہ۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی ناراضگی۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، 5ویں پارے میں اللہ نے کہا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کوئی بھی نعمت آئے، اچھائی آئے تو وہ تو اللہ کی طرف سے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ لئن شکرتم لازید، شکر کرو گے تو لازیدنکم، اللہ کہتا میں زیادہ دوں۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو کوئی مصیبت آئی، پریشانی آئے تو وہ تیری طرف سے، تیرے اپنی طرف سے آئی۔ مصیبتیں اللہ پہ نہ ڈال۔ اللہ کہتا ہے وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم نہیں بندوں پہ ظلم کرتے، بندے خود ظلم کرتے۔ اتنے بڑے پتھر آئے، اتنا بڑا سیلاب آیا، بندے کیا جانور نہ بچ، کئی جانور رڑ گئے، کئی مر گئے ڈوب کر۔ ہمارے جرم ہوتے ہیں جس کی سزا جانوروں کو ملتی ہے، بچوں کو ملتی ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا نہیں آپ جانتے کہ اللہ کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہی۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ تمہارے لیے نہیں ہے من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، نہ مددگار۔ اللہ نہیں تو
کوئی دوستی کام نہیں آتی، پیغمبر کی دوستی بھی نہیں کام آتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کا کتنا خیال رکھتے، سوتے نہیں تھے ساری ساری رات، تو آپ بڑی کوشش کرتے تھے کہ وہ ہدایت پہ آ جائے، لیکن نہیں آ سکتے، بلکہ اللہ نے قرآن اتارا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ ہدایت اس کو نہیں ملتی جس کو آپ دینا چاہیں، آپ کا کام دکھانا ہے، ہدایت دینا نہیں، ہدایت اس کو ملتی جس کو اللہ دے۔ وَمَا لَكُمْ نہیں ہوگا تمہارے لیے مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے سوا مِن وَلِيٍّ کوئی دوست ولا نصیر نہ مددگار۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تقولوا راعینا، تم راعینا نہ کہو، راعینا نہ بولو، وقولوا بلکہ تم کہا کرو انظرنا، انظرنا کا لفظ بولو کہ ہمیں دیکھو، ہماری طرف توجہ کرو، واسمعوا اور جب میرے حبیب کی مجلس میں ہو تو پھر غور سے سنو، کان لگو، واسمعوا سنو اور فرمانبرداری کرو، وللکافرین اور جو نافرمان ہے، انکار کرنے والے ہیں، عذاب علیم ان کے لیے دردناک ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین نہیں چاہتے کافر اہل کتاب میں سے اور نہ ہی مشرکوں میں سے ان ینزل کہ اتارا جائے علیکم تم پر من خیر خیر من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ یختص برحمتہ اور اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ من یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ سبحانہ وتعالی بڑے فضل والا۔ ما ننسخ من آیت نہیں ہم منسوخ کرتے کسی آیت کو، کسی حکم کو، ننسیہ یا ہم بلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا ہم لے کے آتے ہیں، جو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں آیت یا جو بھی بلا دیتے ہیں تو نأتی ہم لے کے آتے ہیں بخیر منہا اس سے بہتر، او مثلیہا یا اس طرح، علم تعلم کیا آپ نہیں جانتے ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر مکمل ہے، قدرت رکھنے والا۔ علم تعلم کیا آپ نہیں جانتے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض کہ اللہ کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی، وما لکم من دون اللہ نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے سوا من ولی کوئی دوست ولا نصیر نہ مددگار۔ یہ بھی ترجمہ خبر کا بھی ہو سکتا، نہیں ہے اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار، دہرا لیں۔